الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے دیا ہے تاکہ آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جائے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں، برکات اور خیر اس کے اوپر نازل ہوں، اس لیے یہ مہینہ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کے فضائل میں ایک یہ بھی بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی معزز کتاب ہے، تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ رمضان المبارک سے متعلق قرآن کریم ہی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی امتیں آئی ہیں دنیا میں، ہر امت میں روزے فرض تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کے رکھنے کا طریقہ الگ ہوا کرتا تھا، جیسے نماز ہر امت میں تھی ایسے روزہ ہر امت میں تھا۔ بتانا یہ مقصود ہے امت محمدیہ کو کہ تم صبر سے اور تم اچھائی کے ساتھ اس مہینے کو گزارو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھنا صرف تمہارے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلی امتیں بھی روزے رکھتی ہوئی آئی ہیں، یہ تسلی دینا مقصود ہے۔ روزے کی ایک بنیادی وجہ یہ بتائی، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ انسان رمضان المبارک میں خواہشات نفس کو، کھانے کو، پینے کو، لایعنی باتوں کو اور گناہوں کو ترک کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ ایک مہینہ اے ایمان والے تو گزار رہا ہے، ایسے کہ ایسے 11 مہینے گزارے۔ جیسے 11 مہینے تو اگر اس طرح گزارے گا، ایسے تیری ساری زندگی وہ گزرے گی جو تقوی والی زندگی ہے، جو مقصود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی تمام چیزوں کی جڑ ہے، تقوی کے ذریعے سے ہی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تقوی اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہی انسان کو حرام چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ ہی کا خوف اور اللہ ہی کا ڈر ہے جو انسان کو سیدھے راستے کے اوپر چلا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی چیز ہے تقوی۔ جب انسان کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے تو سارے امور انسان کی زندگی میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شہر کتب اللہ لکم صیامہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے رمضان المبارک سے متعلق اللہ رب العزت جہنم کے تمام دروازے بند کروا دیتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنات اور شیاطین کو قید کر کر بیریوں کے اندر جکڑ کر سمندروں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے۔ اسی طرح روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر روزے رکھنے والوں کے لیے ایک دروازہ جنت کا مقرر کیا ہے،
جس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو روزے دار ہوتے تھے اور جو روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی آدمی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر کے لیے ضرور یہ بات کہی گئی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جنت کے ہر دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، کیونکہ ہر عمل ان کے پاس موجود ہے۔ باقی روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، فرمایا کہ پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے روزے دار کے لیے 5 مخصوص طور پر انعامات عطا کیے ہیں۔ روزہ ہر امت میں تھا، لیکن یہ 5 انعام اس امتی کے لیے ہیں خاص طور کے اوپر۔ نمبر 1، حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے معدے کی جو گرمی وغیرہ ہوتی ہے اس سے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے، تو دنیا میں تو بظاہر یہ عجیب لگ رہی ہے، لیکن جب قیامت میں یہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قیامت میں اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مشک عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے یہ 2 مطلب بیان کیے، محدثین نے تقریباً 5 مطلب اس کے بیان کیے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی جو انعام اس روزے دار کو عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سمندر میں جو مچھلیاں جانور ہیں، وہ سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار یعنی مغفرت کا طلب کرنا، معافی کا طلب کرنا، اس روزے دار کے لیے استغفار طلب کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا انعام محدثین لکھتے ہیں کہ جب سمندر کی مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ استغفار طلب کرتی ہیں، تو خشکی میں رہنے والے جانور تو بدرجہ اولا اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی جو انعام اس امتی کو عطا فرمائیں گے، فرمایا جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ عنقریب میرے بندے دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کرو، تیری طرف آنے والے ہیں۔ چوتھا انعام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ آدمی جو بدعمالیہ رمضان کے مہینے کے علاوہ کر لیتا ہے، رمضان میں جلدی سے وہ کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ نفس کا ساتھ لگا رہنا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ سال بھر شیطان اور نفس کے ساتھ جو اختلاط ہوتا ہے، اس اختلاط کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے آدمی سے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ 5واں انعام، اللہ تبارک و تعالی جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر روز 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر روز جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح روزے رکھنے کے فضائل احادیث میں اور قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر ہے، اور نسائی شریف کی روایت میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی ایک روزہ بھی رمضان المبارک کا بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو اس کا جو ثواب ملتا، جو رمضان المبارک کا روزہ تھا، اس کے حقیقی ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ بعد میں روزہ رکھنے کی وجہ سے قضا جو اس کے اوپر تھی وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جو ثواب رمضان المبارک کا تھا وہ کبھی بھی اس کو نہیں مل سکتا، چاہے ساری زندگی ہی وہ روزے رکھ لے۔ اس لیے انسان کی غیرت کا، اس کی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے اور رمضان المبارک کے مہینے کو اس طرح گزارے جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کے اندر تراویح ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، شہر کتب اللہ لکم صیاما وسننت علیکم قیاما، کہ ایک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں اور رات کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا ہے۔
تراویح سے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی ایمان اور احتساب یعنی ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رات کا قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تراویح کی رکعت ہے 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت کا لفظ خود احادیث کے اندر موجود ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، تمہارے لیے میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ تراویح کی 20 رکعت حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عطا بن ابی رباح، ابی ملیکہ، سوید بن غفالہ اور دیگر تابعین اور صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ 20 رکعت تراویح 1400 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب موجود ہے، مسجد نبوی میں تراویح عہد با عہد، 1400 سال کی تاریخ اس کے اندر موجود ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہوتا رہے گا۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر آدمی تراویح پڑھتا ہے تو تراویح کے اندر نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آدمی دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل سے نیت کر لے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھ رہا ہوں، یا یہ کہ آدمی یہ نیت کر لے کہ میں ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر سکتا ہے کہ میں 20 رکعت تراویح کی نیت کرتا ہوں، تو دونوں طرح نیت کرنا اس کا درست ہے۔ تراویح اس کے معنی آرام کرنے کے ہوتے ہیں، ترویح سے، کیونکہ 20 رکعت میں 5 جگہ آرام کیا جاتا ہے، آرام سے مراد رکا جاتا ہے، وقفہ کیا جاتا ہے، ہر 4 رکعت میں تھوڑی دیر، اس لیے سب کے مجموعے کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سحری سے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں فرق یہ ہے روزے کا کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہمیں سحری کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے، اس لیے سحری کیا کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اگر کچھ بھی میسر نہیں ہو تو ایک پانی کا گھونٹ ہی پی کر سحری کر لو، اس لیے آدمی کو اس سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں بغیر سحری کا روزہ رکھ لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کی نیت ہر روزے کی الگ الگ نیت کی جائے گی، چاہے رات کے اندر نیت کرے چاہے صبح کے وقت میں نیت کرے۔ الفاظ کا متعین ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، بلکہ آپ دل سے نیت کر لیں، یہ دل کی نیت کافی ہے۔ انشاءاللہ اسی سے متعلق پھر بات آتی رہی۔